بچوں کی مراد میں آپ کو ملتا ہے بچہ پیدا کر لے موجے ہی موجے ہیں, پہلا گھر لینے پہ موجے ہیں, آپ کی جاب جانے پہ آپ کی موجے ہیں. ناروے میں پاکستانی جو ہیں ان کو آپ بالکل نہ آنے دیں سیاست میں, تو اس میں ایک ریزنٹمنٹ ہو جائے گی کہ کیا ہم اس ملک کا حصہ نہیں. وسائل ہے, تیل کا جو وسیلہ ہے جو زمین سے جو دیا گیا ہے, یہ قوم کی امانت ہے, یہ کسی فرد کی امانت نہیں ہے, کسی قبیلے کی امانت نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار کٹ شوٹ کا تھوڑا بہت ہونا چاہیے یہاں پہ ایلیمنٹ, الاؤ کر دیں ہفتے میں کبھی کٹ لگا لو یار. مائی نیم از منیر احمد. آج کی ایکسکلوسیو ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا. یہ ایکسکلوسیو کیوں ہے جناب؟ اس وقت میں موجود ہوں ناروے کے ایک شہر اوسلو کے اندر, اور میرے ساتھ ایک بڑی خاص شخصیت موجود ہے. کوشش کریں گے, یہ ایک ہائبرڈ ماڈل پہ ہم لوگ ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیسا جاتا ہے. دس از فرسٹ ٹائم, کیونکہ اس سے پہلے میرا اسٹوڈیو کا ہی سیٹ اپ ہوتا ہے یہاں پہ, کیونکہ میرے پاس اکوپمنٹ پورا نہیں تھا, کچھ اکوپمنٹ ہے, اسی سے گزارا کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے جناب جو میرے گیسٹ ہیں, اختر چودھری صاحب, ایک پاکستانی, اوورسیز پاکستانی ہیں, ناروے کے اندر پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ مقیم ہیں. انہوں نے یہاں پہ کافی ساری ڈفرینٹ جگہوں پہ کام بھی کیا اور سوسائٹی کے اندر گیو بیک بھی کیا. پولیٹکس کے اندر بھی ان کا بڑا خاص ہاتھ ہے. جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کہ کس طرح سے یہ پاکستانی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں اور کیسے یہ نارویجین پولیٹکس کو دیکھتے ہیں, اور بینگ اوورسیز پاکستانی انہوں نے اپنی سپیس کس طرح سے یہاں کی پولیٹکس کے اندر بنائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ آپ کا میری پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ایک اچھا سیشن ہوگا ہمارا. بڑی محبت آپ کی, بہت شکریہ آپ کا, عزت افزائی. سر یہ بتائیے گا کہ ناروے کب آیا؟ میں ناروے 1982 اپریل میں آیا. اٹس بین لانگ ٹائم. تو شروع سے ادھر ہی ہے اوسلو میں ہی؟ ہاں, مجھے 41 سال ہو گئے, تو ایک چھوٹا سا کیا 5 سال کا وقفہ جو ہے نا وہ میں نے شہر سے باہر گزارا ہے, باقی جو ہے وہ میں نے اسی شہر میں گزارا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ شروع میں آئے تھے 1982 میں, تو میرا خیال ہے یہ خود بھی اتنے زیادہ ماڈرن نہیں تھے, یہ اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی. اس وقت کے ناروے کو اور آج کے ناروے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ناروے نے پچھلے 4 دہائیوں میں جو ہے اس میں بڑی ارتقا ہوا ہے اس میں, جی, اور وہ ارتقا جو ہے وہ معاشرے کے تمام پہلوؤں میں, لوگوں کے رویوں میں ہوا ہے, لوگوں کی سوچ میں ہوا ہے, لوگوں کی تعلیم میں ہوا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مادی ترقی ہے وہ ہے, اور بالخصوص جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناروے جو ہے وہ یورپ میں بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں یورپ کے باقی ممالک سے بہت آگے ہیں. تو اس میں حکومت جو ہے, معاشرہ جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے, اور لوگوں کو پہلے تو تعلیم دی گئی ہے ٹیکنالوجی کی, اس کے بعد ان کو تربیت دی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے, پھر لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ مائل کیا گیا ہے, پھر اس میں انویسٹ کیا گیا ہے, پیسے انویسٹ کیا گیا ہے, ملک میں ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تو آج کا ناروے جو ہے وہ 40 سال پہلے کے ناروے سے بہت مختلف ہے. صحیح. تو ٹرننگ پوائنٹ ان کے لیے کیا تھا؟ کون سا ایسا ٹائم تھا جہاں پہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ دے نیڈ ٹو کاپ اپ ود جو باقی یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ؟ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ بہت پیچھے ہے. اچھا. ہاں, یہ پچھلے 40 سال کے دوران نہیں آیا, یہ کوئی 250 سال پیچھے اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. صحیح. ناروے کا جو آئین ہے وہ 1814 میں بنا ہے. ٹھیک ہے. 1789 میں فرانس کا آئین جو ہے وہ بنا ہے, اور اس کے بعد 1799 میں غالباً جو ہے وہ امریکہ کا آئین بنا ہے. تو یہ 2 آئین ہیں جو ناروے کے آئین سے پہلے ہیں. میرا خیال ہے کہ ناروے کا آئین جو ہے وہ تیسرا آئین ہے دنیا میں جو بنایا گیا. تو اس وقت سے یہ ایک سوچ ہے, ایک ایٹیچیوڈ ہے معاشرے میں کہ ہمیں جو ہے وہ پیس اپ کرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں معاشرے کو اس کو جو ہے نا اس کا ارتقاء کرنا ہے, اس کی تعمیر کرنی ہے. تو یہ وہ 200-250 سال جو سفر ہے, سوچ کا سفر ہے, وہ جو تحقیق کا سفر ہے, وہ جو آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے, وہ ہے جو ناروے کو آج اس مقام پہ لایا ہے. یہ پچھلے 40, 50, 70, 80, 100 سال کا معاملہ نہیں. صحیح. یہ قسم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ کافی سال پرانی بات ہے, یہ کوئی ریسنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے کوئی ان کا جو زرع معاش تھا وہ آئل تو نہیں تھا, تو اب بھی لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو میجرلی جو ناروے کا ڈیپینڈنسی ہے وہ آئل کے اوپر ہے. تو یہ والا جو آئل کا ان کا ذخیرے وغیرہ نکلے, یہ کس ایئر میں آئے یا کیسے ہوا, اس کا کچھ تھوڑا سا انہوں نے خود کیا یا کوئی باہر سے آگے کسی فورسز نے کچھ کیا ان کے لیے؟
یہ جو تیل والی کہانی ہے یہ کوئی 60 کی دہائی کے آخر میں جو ہے نا وہ شروع ہوئی، اور اس میں اتفاق ہی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جی آپ بار بار محنت کرتے ہیں، آپ بار بار جو ہے نا وہ پھینکتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، کنڈی پھینکتے ہیں تو پھر آپ کو مچھلی ملتی ہے، اگر آپ پھینکیں گے تو مچھلی نہیں ملے گی. تو یہ وہی پرانی کہانی ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ایک بڑا محنت کش ملک ہے اور بڑا جو ہے اسے کہتے ہیں کہ روشن مزاج ملک ہے، جی اور تحقیق جو ہے نا اس پہ کام ہوتا ہے، مدت سے ہو رہا ہے. تو 60 کے آخری دہائی میں جو ہے ایک عراقی جو ہے وہ آئل کا انجینئر تھا جس اچھا نے تیل جو ہے اس کو دریافت کیا. تو تیل دریافت جو ہے وہ ناروے کا تیل جو ہے وہ پانی میں ہے، سمندر میں ہے، زمین میں، مطلب خشکی پہ نہیں ہے. جی تو وہاں سے وہ دریافت ہوا. تو تیل کا دریافت ہونا جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو بڑی بات ہے ناروے میں تیل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ 2 باتیں جو ہے وہ طے کی گئی. پہلی بات یہ طے کی گئی کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے اور صحیح اس حد تک لے کے جائیں گے کہ اس سے معاشرے کے جو باقی معاملات ہیں جی ان کو بھی اس کے ساتھ لفٹ اپ کریں گے. صحیح تو جو تیل کی انجینئرنگ ہے وہ اپنے آپ میں آئسولیٹڈ انجینئرنگ نہیں ٹھیک ہے، ہے وہ جو کمپیٹنس ہے وہ معاشرے میں سرکولیٹ ہوا ہے. صحیح بالکل صحیح مثال کے طور پر اب جو بجلی کا جو گرین جو ٹیکنالوجی جی اب ہو رہی ہے تو اس میں وہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، وہ جو کمپیٹنس استعمال ہوا، وہ جو لوگ تھے، وہ جو ذہن تھا، وہ جو سوچ تھی جس نے تیل کو کی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اس کو اب استعمال ہو رہی ہے خشکی پہ. اور یہ میرا خیال ہے ابھی تیل سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ابھی ٹاکنگ ٹو سمبڈی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی یہ جو ہائیڈرو پہ اوپر کام کر رہے ہیں. ہاں ابھی اس طرح قاسم نے بھی مجھے بتایا کہ الیکٹرک وہیکلس کے بارے میں یہاں پہ جتنی میں نے یہاں پہ الیکٹرک وہیکلس دیکھی ہیں میرا خیال ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے ابھی فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. یہ وہی میں نے جیسے گزارش کی نا کہ جب ایک قوم کا مزاج بن جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ہے اسکوپ جو ہے تحقیق کا اس کو کھولنا ہے، جی وسیع کرنا ہے، اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے، تو پھر وہ چلتی چلی جاتی ہے اور نئے جو دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں وہ کھولتے چلے جاتے ہیں. بالکل. تو تیل میں ایک تو یہ ہوا کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا گیا. دوسرا جو ہے وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ جو وسائل ہے، تیل کا جو وسیلہ ہے جو زمین سے جو لیا گیا ہے، یہ قوم کی امانت ہے. یہ کسی فرد کی امانت نہیں ہے، کسی قبیلے کی امانت نہیں ہے، کسی کاؤنٹی کی امانت نہیں ہے، یہ کسی صوبے کا نہیں ہے، یہ ملک کا جو ہے وہ ہے سرمایہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم ٹھیکہ دیتے ہیں، جو کمپنیز اس کو نکالتی ہیں، وہ میرا خیال ہے کوئی 78% جو ہے براہ راست اس میں سے ٹیکس دیتی ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کا اپنا جو ہے حکومت ملک جو ہے اس نے ایک بڑا شیئر جو ہے وہ خود جو ہے نا ہم اس کو اون کرتے ہیں تیل نکالنے کا. تو یہ سب سے بڑا فرق ہے ناروے کے تیل کی انڈسٹری کا اور باقی ممالک کی تیل کی انڈسٹری کا. اور اسی وجہ سے جو اس وقت ہمارا جو تیل کی جو آمدنی ہے اس کو 15-20 سال ہو گئے، ہم نے اس کو ایک فنڈ میں رکھنا شروع کر دیا ہے. تو اس فنڈ سے جو منافع ہوتا ہے اس میں سے 4% جو ہے وہ ملک کے بجٹ میں ہم داخل کرتے ہیں. باقی جو انکم ہے اور وہ منافع ہے اس کو جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے اس کو ریزرو کر لیا بیسیکلی انہوں نے. ہاں اس کو بیرون ملک جو ہے اس کو انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے 2 چیزیں نکلی ہیں ونس اگین اس سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنا جو ملک کی اکانومی ہے اس پہ وہ دباؤ نہیں ہے. اگر آپ سارے کے سارا ملک میں انویسٹ کر دیتے تو اس سے مہنگائی ہو جاتی ہے، انفلیشن ہو جاتی ہے. اس سے ایک تو یہ بچے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو رقم تھی، وہ جو انکم تھی اضافی، اس کو قومی وسیلے کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اتنی رچ کنٹری ہونے کے باوجود یہاں پہ جو ٹیکسیشن ہے یا جو مہنگائی کا میں دیکھ رہا ہوں، شاید مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، حالانکہ میں خود بھی ڈالرز میں کماتا ہوں تو اپیرنٹلی مجھے لگنا نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہاں مہنگائی بہت زیادہ لگی. ٹیکسیشن کا نظام خاص طور پہ روڈ کے اوپر آپ دیکھیں جو بوم کہتے ہیں جس کو آپ، ٹول ٹیکس یہ بہت زیادہ ہے. تو ہر طرح سے آپ کو جو ہے پیسہ آپ سے واپس لیا جا رہا ہے.
ऑन अदर वे आपको दिया भी जाता है, ठीक है। अब बच्चों की मुराद में आपको मिलता है, बच्चा पैदा करने मौजे ही मौजे हैं, पहला घर लेने पे मौजे हैं, आपकी जॉब जाने पे आपकी मौजे हैं। तो ये जो सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इन फैसिलिटीज को डेफिनेटली फिर अगर तो कौम है तो मिसयूज नहीं होता होगा, अदरवाइज जिस तरह हमारे यहाँ होता है फैसिलिटीज का मिसयूज भी किया जाता है। तो यहाँ कुछ तरह का निज़ाम है? देखिए, ये जो नॉर्वे का निज़ाम है वो एक जो है वो हकीकी फलाही रियासत की जी बुनियादों पे वो चल रहा है। और मैं इस बात पे जो है ना एक दफ़ा फिर इस पे ज़ोर दूंगा, बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि जब से तेल जो है इस मुल्क में निकला जी तब से इस मुल्क में फलाही रियासत आई है। ऐसा नहीं है। 1960 की दहाई में जो है पेंशन जो है बीमा जो है वो जी उसका आगाज़ कर दिया गया था। 1940 से भी पहले जो है वो जो है वो एक किस्म का एक ऐसा निज़ाम मुल्क में कायम कर दिया गया था कि अगर आप जो है आपके वसाइल कम हैं, आप गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको हुकूमत आपकी आपकी मदद करती थी। 60-70 की दहाई में जो है, बल्कि उससे भी पहले गालिबन जो बेरोज़गारी का अलाउंस था वो जो है ना उसको उसको वो मौजूद था इस मुल्क में। तो ये निज़ाम जो है ये सोच पुरानी सोच है, और सोच ये है कि इस मुल्क का हर शहरी जो है वो मुकर्रम शहरी है, जी और हर शहरी मुकर्रम है। ये नहीं कि आप मुकर्रम हैं और आप गैर मुकर्रम हैं। सही और हर शख्स को एक ख़ास जो लकीर है, सरहद है, उससे ऊपर उठाना है। ठीक है। गुर्बत जो है उसकी सरहद से हमने इंसानों को ऊपर उठाना है। ये है बुनियादी बात। अमीर और गरीब वाला भी यहाँ पे है कल्चर नहीं, या अमीर गरीब जो है ना, देखिए वसाइल की तकसीम जो है उसमें फ़र्क है, सही इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनकी तनख्वाह जो है या उनके जो वसाइल हैं, उनकी जो विरासत है वो जी मिलियंस में है, बिलियंस में है, और बहुत से लोग हैं जो कमज़ोर हैं। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि इस बात की रियासत जिम्मेदारी लेती है और गारंटी देती है, ज़मानत देती है, और उसको मुमकिन बनाती है कि कोई शख्स रात को भूखा ना सोए। ठीक है। कोई किसी का बच्चा जो है वो इसलिए स्कूल जाने से ना रह जाए कि उसके पास वसाइल नहीं है। किसी की तकरीब में जो है इंसानियत इसलिए मजरूह ना हो कि उसके पास जो है ना पहनने को लिबास नहीं है। तो जो बुनियादी सहूलतें हैं उनकी जिम्मेदारी हुकूमत ने ली है। अच्छा अख्तर भाई, ये मैंने सवाल पता क्यों पूछा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर अगर ये जो बेनिफिट्स का जो स्लैब है ना, हाँ, इससे होता क्या है कि जो हडर अमी है ना, वो हाँ, आपके मुआशरे में आती है। बिल्कुल ठीक तो है। क्या यहाँ नहीं हुआ ये चीज़? ये आपका नुक्ता जो है ना ये पहली दफ़ा नहीं उठाया गया, ये बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क में भी उठाते हैं। लेकिन ये है कि हम वो कीमत अदा करने को तैयार हैं। सही आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं। एक ये है कि आप इस बात को अफोर्ड करें कि चंद लोग जो हैं वो हरामी करेंगे, अगर आप एक जो है ना वो वसी और सॉलिड जो है वो फलाई रियासत बनाते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप हर शख्स को जो है वो गली में फेंक दें और वो अपनी हिम्मत के मुताबिक जो कर सकता है वो करे। उसकी मिसाल हमारे सामने अमेरिकी मुआशरा है। जी अमेरिकी मुआशरा बिल्कुल इन्हीं बुनियादों पे है कि हम किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे। हर शख्स को बाहर जाके अपनी मेहनत से अपनी जो है ना वो रिस्क लाना है। उसका नतीजा ये है कि 10% 30 मिलियन इंसान जो है उस मुल्क का, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, जी वो रात को भूखे सोते हैं। बिल्कुल 10-30 मिलियन इंसान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने जो है ना वी टेक रेदर अदर वेज, जिसे कहते हैं, अगर उसकी कोई कीमत है तो ठीक है। अगर 200 बंदा इस मुल्क में हरामी की जिंदगी गुजार लेता है तो हम उसको अफोर्ड करते हैं बनिस्बत इसके कि 10% इस मुल्क के शहरी जो है वो रात को भूखा सोए। मेक सेंस मेक सेंस। अच्छा ये बताइएगा सर, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते क्या आप लोगों में कोई फर्क महसूस किया जाता है यहाँ पे? जिस तरह अरब के अंदर है, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स पे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, बट एंड ऑफ द डे यू विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपैट। तो यहाँ पे क्या ये डिस्पैरिटी है कि आप ठीक है नॉर्वेजियन आप हो गए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिल गए सारे, तो क्या आप लोगों को वो हकारत की नजर से देखा जाता है? माजरत मेरे सवाल जो है ना बचकाना होंगे, मासूमाना होंगे। बिल्कुल जायज सवाल है, बड़ा जायज सवाल है। उसमें ये है कि एक बैलेंस हमें करना होगा। मैं पाकिस्तान में, मैं लाहौर में मैं पैदा हुआ। ठीक है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैं लाहौर से यहाँ आया हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने अपनी शनाख्त जो है, पाकिस्तानी शनाख्त तो छुपाई नहीं जाती, आप सबको नजर आता है, लेकिन मैंने अपनी मुस्लिम शनाख्त भी कभी छुपाई नहीं है। तो मेरे लोग, मेरे इर्द गिर्द के लोग सब जानते हैं। इसके बावजूद मैं इस मुल्क का डेप्टी स्पीकर इलेक्ट हुआ। माशाल्लाह। तो ये है कि इस माशरे में आपको जो है वो मौके फराहम किए जाते हैं। आपके लिए रास्ते में
جو ہے نا وہ روڑے اٹکائے نہیں جاتے. آپ کو اس معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے, آپ کو اس معاشرے کا باعزت حصہ سمجھا جاتا ہے, آپ کو اس معاشرے کا پروڈکٹیو حصہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس بات سے تو ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف اس بات سے بھی جو ہے نا وہ ہم قصر نظر نہیں کر سکتے کہ اس معاشرے میں بھی ریسزم موجود ہے. صحیح. اس معاشرے میں بھی رنگ اور نسل کا فرق جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک محسوس کرتے ہیں کہ ان کو رنگ کی بنیادوں پہ, نسل کی بنیادوں پہ, دین کی بنیادوں پہ ان کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس پہ ایک ہم اس پہ واضح ہیں, ہم اس پہ ہم کو چھپاتے نہیں ہیں. معاشرہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس ملک میں ریسزم ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. نہ کوئی چھپاتا ہے کہ اس ملک میں ریسزم ہے, مانتے ہیں, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, پھر ہم اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے اختر بھائی کہ یہاں پہ آپ نے پالیٹکس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ایک ڈپٹی اسپیکر تک کی پوزیشن پہ پہنچے, تو کیا بیک آف مائنڈ وہی تھا, پیسہ اندر ہضم, یا کیا سین ہے, کیا خدمت کرنی تھی سوسائٹی کی, کیا وجہ تھی؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اس ملک میں رہتا تو کیا ہوتا اور میں کیا کرتا, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس ملک میں بھی یہ تھا کہ جب ہم سے جو ہے وہ رشوت مانگی جاتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے تو وہاں بھی کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ کہنا جائز ہے کہ وہاں بھی ہمیں سچ اور جو ہے نا اس میں فرق محسوس ہوتا تھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جس ملک میں, جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, اس میں یہ انسانی معاشروں کا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے دریا کا جو ہے نا وہ دھارا چل رہا ہے. تو جس رخ کو وہ دھارا چل رہا ہے اس رخ کو آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو جس معاشرے میں جو ہے وہ کرپشن کے خلاف, بدعنوانی کے خلاف جو ہے وہ رویہ ہو, جس معاشرے میں آپ سے تقاضا کیا جاتا ہو, آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہو, آپ کو ہر وقت دھکا لگایا جائے کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا, تو آپ اس میں آپ کو مدد ملتی ہے, آپ اس رخ پہ جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کی ایک طرح سے میں کیا اسے کہتے ہیں, جسے کیا کہتے ہیں, وکالت کر رہا ہوں, جو ان معاشروں میں رہتے ہیں جو بدعنوان معاشرے ہیں, جس میں وہ سچ کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ رشوت نہیں دینا چاہتے, وہ بدعنوانی نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ دھارا جو چل رہا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی فائل سامنے پڑی ہوتی ہے, آپ اپنا نام پڑھ پاتے ہیں, لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے آپ اس فائل کو نکلوا پائیں. تو اس ملک میں جو ہے اس بات پہ بڑی محنت کی جاتی ہے, بڑی محنت کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وسائل جو ہیں وہ لوگوں کے وسائل ہیں, قوم کے وسائل ہیں, ان کو غلط نہیں استعمال کرنا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ رویہ یہ ہے کہ 169 ممبر تھے جب میں بھی تھا, اس وقت 69 ممبر تھے, تو 6 جو ہیں وہ ممبر جو ہیں وہ پریزیڈیم کے, جسے اسپیکرشپ کہتے ہیں, اس کا ایک حصہ تھے اور ہیں اب بھی ہیں. باقی 163 تھے وہ عام پارلیمنٹیرین تھے, اور ان میں سے 5-7 جو ہیں وہ ہیں پارٹی لیڈر ہوتے ہیں, تو ان کی ایک جگہ بنتی ہے. تو ان لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی مجھے 2 کپ, کسی میرے مہمان نے آنا تو 2 کپ چائے بنوا دیں, تو وہ آپ کے دفتر میں بھیج دیتے ہیں. اچھا. عام ایم پیز کو کوئی چکر نہیں ہے, عام ایم پی کو یہ سہولت نہیں ہے. اچھا. وہ اس نے خود جانا ہے, جا کے کینٹین سے وہ خریدے گا, وہ 2 کپ لے کے آئے گا, بلکہ وہ اپنے مہمان کو کینٹین میں لے جائے گا, وہیں بیٹھے گا, وہیں پہنچائے گا. تو 2 سال جو ہے وہ میرے بھی مہمان آتے تھے, تو میں بھی کبھی کہہ دیتا تھا کہ بھئی 2 کپ چائے جو ہے نا وہ بھجوا دیجیے. 2 سال کے بعد جو ہے وہ سرکولر آیا کہ ساری پریزیڈیم جو ہے ممبر جو ہیں 6, وہ پچھلے 2 سال کا ریکارڈ نکال کے حساب دیں کہ آپ کے دفتر میں کتنے کپ چائے آئی ہے. اچھا. اور وہ جو چائے ہے ان میں سے کتنی ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو آپ کو آپ کی جو اس حیثیت میں ملنے آئے ہیں کہ آپ اسپیکر ہیں, اور کتنے کپ اس حیثیت میں آئے ہیں کہ وہ کوئی آپ کا دوست آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ اس کا ریکارڈ دیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ جب معاشرے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے وسائل کو جو ہے وہ احترام سے, عزت سے, انصاف سے استعمال کرنا ہے, تو پھر اس قسم کو معاشرہ بنتے ہیں. ویری نائس. تو مجھے لگ رہا ہے خان صاحب نے بھی یہ چائے والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ادھر سے ہی پکڑا ہے, کیونکہ ان کے یہاں بھی جائیں تو چائے وائے کوئی نہیں ملتی.
अच्छा चले, अच्छी बात है, अच्छी अच्छा बात ये बताइएगा सर कि बीइंग डिप्टी स्पीकर आपके पास कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नौकर चाकर को बंगले ये कुछ मिला यहाँ से कुछ या सिर्फ बस खिदमत खल की चलती रही? भाई मैंने जब तरीका ये है हमारे यहाँ कि एक पूल है पार्लियामेंट का जिसमें 3-4 गाड़ियां हैं ठीक है। और 3-4 ड्राइवर्स हैं और उसका तरीका ये होता है कि अगर आपने किसी सरकारी काम के लिए जाना है तो आप अपने सेक्रेटरीट में कहते हैं कि जब मैंने फलां दिन जाना है तो उस दिन मुझे गाड़ी चाहिए, सही। तो वो आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं जो आपको वहाँ छोड़ आती है, वहाँ से आपको वापस ले आती है। उसके ठीक। अलावा मैं जहाँ आप बैठे हैं यहीं रहता था, सही। यहाँ से साइकिल पे जनाब मैं दफ्तर जाया करता अगला था सवाल मेरा यही और था। साइकिल पे मैं दफ्तर से वापस आया करता ठीक था, है। या यहाँ पे ट्रेन जाती है उस पे अपने खर्च पे आप दफ्तर जाते हैं। देखिए मुझे पाकिस्तान जाने में अब मुझे मुद्दत हो गई पाकिस्तान के, अच्छा। और मैं पाकिस्तान जाने से एहतराज इसलिए करता हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है वहाँ पाकिस्तान। बिल्कुल। वो तकलीफ ये होती है कि यहाँ पे मैं साइकिल पे, मैंने आपसे बताया ना मैं साइकिल चलाता हूँ, यहाँ मैं साइकिल पे आता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ। लाहौर में मैं साइकिल नहीं चला सकता। बिल्कुल सही है। लाहौर में मुझे एक गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है, लाहौर में मुझे एक ड्राइवर का इंतजाम करना पड़ता है, लाहौर में मुझे कल्फ लगा के कपड़े जो है ना वो पहनना पड़ते हैं, लाहौर में मुझे एक ऐसा रवैया इख्तियार करना पड़ता है जो मुझे अंदर से कहता है कि ये गलत रवैया है। यहाँ पे मैं जब डिप्टी स्पीकर था तब भी, जब मैं नहीं था तब भी, मैं निकर पहन के जाऊं, मेरी शर्ट सफेद हो, काली हो, पीली हो, नीली हो, मुझे कोई पूछता नहीं है। तो मुझे जो है ना वो जो है ना एक मसनूई सा मामला जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बना दिए गए हैं, वो तकलीफ दे मामला है। लोगों के कम अज कम मुझे नहीं पता लोगों का, मेरा तो सांस फूटता है उसमें। बिल्कुल सही है ना। मैं एक गरीब उस्ताद का बेटा हूँ और उसने मुझे उस तरह पाला, उन्हीं गलियों में जो है ना, मैं अब भी उन्हीं गलियों में अपने दोस्तों के साथ निकलना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकल सकते हम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें कोई प्रोसेस होता है इनका, लेट्स से एक नॉर्मल कोई सिटीजन है वो आना चाहता है पॉलिटिक्स के अंदर, उसका कोई प्रोसेस है, कोई एजुकेशन लेके आते हैं या आपको जिस तरह पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल से आपको पहले तो धक्के खाएं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, कोई आपका जैकपॉट लग गया, किसी से हाथ पल्ला पकड़ लिया, किसी ने आका तो आप ऊपर आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है? देखिए ये मैं आपको बता दूं, मैं 1982 में यहाँ पे आया था। सही। तो 1982 में मैंने जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो उस वक्त पाकिस्तानियों के साथ काम करती थी, उसमें मैंने ऐसा ऐसा काम करना शुरू कर दिया। 1990 के करीब पहुंच के मैंने महसूस किया कि अब मैं इस माशरे को, अब मेरे पाँव इतने मजबूत हो गए हैं, अब मुझे जो है ना वो जिसे कहते हैं इक़्तिसादी तौर पे इतना सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है, ज़ुबान मेरी इतनी मजबूत हो गई है, ज़्यादा नहीं लेकिन इतनी भी हो गई है कि अब मैं इस मुल्क के सियासी मामलात में मैं खिदमत करना चाहता हूँ। तो मैंने एक पार्टी जिसमें मैं अभी उसका रुकन हूँ, मैंने उसकी रुकनीत इख्तियार की, एक आम रुकन की हैसियत से मैं उसका रुकन था। सही। उन्होंने मुझे एक खत भेज दिया कि जी आप फलां जो है इस शहर के फलां इलाके की फलां जो है ना वो काउंसिल जो है उसके आप रुकन है, तो आप अगले हफ्ते जनाब वहाँ पे मीटिंग है तो आप आ रही है। सही। चलेगा। अब आप उसमें जो है वो जो लोकल, अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ओस्लो जो है मिसाल के तौर पर एक काउंटी है और यही जो है वो हमारा जिसे कहते हैं इंतखाबी हल्का भी है। ओके। अच्छा, इस इंतखाबी हल्के को आगे उस वक्त 25 अब 15 हल्कों में तकसीम किया गया है। सही। तो 15 हल्कों में 15 जो है आपके लोकल जो है वो जमातें हैं, आप उनमें से एक जमात का रुकन है और उसी जमात के जरिए आप फिर जो आपकी जो काउंटी की जमात है उसके आप रुकन है। सही। तो वो 15 तंजीमें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ओस्लो की जो पार्टी है और उनके हकूक हैं, वहीं से लोगों को ट्रेन किया जाता है, वहीं से लोग जो है अपनी जो सियासी जो उनकी काविशें होती हैं, सिफारिशें होती हैं, कोशिशें होती हैं, उनका जो प्लान होता है, उनकी जो सोच होती है, उनको वो प्रमोट करते हैं, सामने रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो मुझे मिसाल के तौर पर 2 साल के बाद उन्होंने जो है ना वहाँ पे जो उस लोकल इलाके की जो
काउंसिल थी, क्या उसे क्या कहेंगे, वोट था, जी उसका मुझे मेंबर इलेक्ट कर लिया गया। ठीक है। तीसरे चौथे साल जो है वो जो है ना वो इलेक्शन हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं वहाँ पे उनका जो है ना वो चेयरपर्सन इलेक्ट हो गया। और कोई 5 7 साल 10 साल के बाद जो है वो इलेक्शन जो हुए, तो उसमें मुझे ऑस्ट्रो के काउंसिलर के लिए पूछा गया। सही तो मैं सबसे आखिर में कहीं था, वो तो 4 साल मैंने इस तरह गुजारे। उसके अगले दफ़ा जो है वो इलेक्शन हुए, तो मुझे एक परमानेंट सीट जो है वो मिल गई। अब उसमें भी तरीका ये नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है, पाकिस्तान में होता है कि जी फलां खान साहब ने या फलां चौधरी साहब ने या फलां मीर साहब ने जी फलां बंदे को टिकट दे दिया। ऐसा नहीं होता। ओके है ना। तरीका ये होता है कि एक कमेटी कायम की जाती है जिसका काम ये है कि उसने मिसाल के तौर पर ओस्लो की जो इंतखाबी नेशनल आप बात कर लेते हैं, कौमी इंतखाबात की बात जी। करते हैं, 19 सीटें हैं, तो 19 सीटों के लिए उसने लोगों को मुंतखब करना है, ठीक है नॉमिनेट करना है। तो वो सारी पार्टी को खत भेज दिया जाता है कि जी प्रोसेस शुरू हो गया है, सही आपके ख्याल में कौन है जो हमारा कैंडिडेट हो सकता है। तो उसमें आपको 50 तजवीज़ें आ सकती हैं, 70 आ सकती हैं, 80 आ सकती हैं, 90 आ सकती हैं। फिर वो कमेटी बैठी है, वो बैठ के जो है उन 90 को खंगालती है। अच्छा उनमें से 20-25 को इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। सही उनसे पूछा जाता है कि जी आप मतलब है कि आपके नाम तजवीज़ हुआ है, आप क्या खिदमत कर सकते हैं, सही क्या है आप में। वो लोग उससे बात करते हैं। फिर वो कमेटी जो है वो एक आखिर में वो एक लिस्ट तैयार करती है कि हमारे ख्याल में ये जो 70 लोगों की तजवीज़ आई थी, उनमें से हमने ये 16 लोग जो हैं वो हम समझते हैं इनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। अब वो 16 बंदों की जो फहरिस्त है, वो जो 15 मैंने आपसे बताया जो लोकल यूनिट्स हैं उनको भेज देते हैं कि जी ये हमारी तजवीज़ है, आप इस पे गौर करके अपनी सिफारिशात वापस। तो इसमें कोई इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं होता है? नहीं, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है। उन्हीं लोगों का, वो जो कमेटी बनी है जी। उसी का इन्फ्लुएंस होता है। आपको कितने साल लगे सर एक कारकुन से लेके डिप्टी स्पीकर तक आने में? 2007 और 7 और कितने हो गए, 18 साल 18 साल के मिला। 18 साल लगे। ठीक है। और उसके बाद अभी आप डिप्टी स्पीकर की पोजीशन पे नहीं है, तो अभी आपको क्या वही प्रोटोकॉल मिलता है जो पहले आपको ऑफिस में मिलता था या नहीं? ये बातें जो है ना ये दीवाने का ख्वाब है। सही दीवाने का ख्वाब है। मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल भाई ये है कि मैं 2013 में मैं फारिग हुआ था सही स्पीकरशिप से। पिछले महीने जो है पिछले 3-4 महीने में जो हमारा ऑडिटर जनरल है उसने मेरे समेत 150 लोगों का ऑडिट किया है। अच्छा। उस वक्त का जब हम मेंबर हुआ करते थे, और सारा हिसाब किया उन्होंने कि जी आपकी तनख्वाह कितनी थी, आपकी इनकम कितनी थी, आपके अखराजात कितने थे। और जब हम फारिग हुए तो ये प्रिविलेज होती है आपको कि 3 महीने की आप तनख्वाह ले सकते हैं। सही ठीक है। तो उसमें लेकिन उसमें भी होता है कि अगर 3 महीने की आप तनख्वाह ले रहे हैं तो आप कोई इजाफी इनकम आपकी नहीं हो सकती। सही मैंने वो 3 महीने तो वो तनख्वाह ली है, तो अगर उस दौरान मैंने 1 महीने की काम किया है, कोई कंसल्टेंसी की है या कोई तकरीर की है तो वो पैसे मुझे बताना है पार्लियामेंट को, जी मुझे ये 400 आया, ये 2000 आया या 9000 आया, उसको आप उसमें से मिन्हा कर देते हैं। जी यही बल्कि अगला मेरा सवाल था कि जब आप पोजीशन में होते हैं तो क्या उस वक्त आप कोई जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम साथ में, क्या आप अपना बिजनेस कर सकते हैं? नॉर्वे में तरीका ये है जी कि हमारा जो एमपी है वो एक तरह से फुल टाइम एम्प्लॉयड होता है। ठीक है। उसकी तनख्वाह हुकूमत देती है, हुकूमत नहीं मतलब एक रियासत देती है। सही है बिल्कुल। तो आप मुलाजमत नहीं कर सकते कोई। ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी ये है कि आप जो है कोई ऐसा कारोबार जो है वो करने पे पाबंदी तो नहीं है। ठीक है। लेकिन रिवायत ये है कि जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंटेरियन है वो बिजनेस कारोबार करता नहीं है। सही बिल्कुल सही। रिवायत एथिकली नहीं करता। एथिकली नहीं करता क्योंकि उसमें बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कहते हैं ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो सकता है और होता है। तो उसमें बड़ी
احتیاط کی جاتی ہے, بالکل بڑی صحیح. احتیاط کی جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ ڈیفینیٹلی ایک کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت ساری یہاں پہ ہے, خاص طور پہ اوسلو کی اگر بات کریں تو ابھی میں ایک مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک فیل آئی کہ میں لگتا ہے لاہور چاہ گیا واپس. وہ کافی لوگ مجھے دکھایا, مٹھائی کی دکان, لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, تو کیا آپ کے یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہونے سے یا ایک سسٹم کا حصہ ہونے سے ان لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ نہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستانی پس منظر کے یا مسلم پس منظر کے یا غیر ملکی پس منظر کے لوگوں کو براہ راست کو فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جو ہیں الیکٹ ہوتے ہیں ایک پارٹی کے منشور پہ ہوتے ہیں, اسی منشور کو آپ نے جو ہے نا اسی پہ آپ الیکٹ ہوتے ہیں جی, آپ نے اسی پہ مہم چلائی ہوتی ہے سیاسی, اسی کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جس کمیونٹی سے آتے ہیں وہ اس کمیونٹی کے مسائل کو جانتے ہیں. صحیح, بالکل ایسے ہی. تو وہ اس کمیونٹی کے مسائل کو بہتر طور پہ ان کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے حل کے لیے بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا ریپرزنٹیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی معاشرے میں کسی ایک خاص کمیونٹی کو, مثال کے طور پر آپ مثال لے لیجیے کہ ناروے میں پاکستانی جو ہیں ان کو آپ بالکل نہ آنے دیں سیاست میں, تو اس میں ایک ریزنٹمنٹ ہو جائے گی کہ کیا ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہے, ہم اس ملک کی سیاست کا حصہ نہیں ہے, ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے. تو وہ ریزنٹمنٹ جو ہے اس کو دور کرنا ہوتا ہے. ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک معاشرے سے, کسی جو ہے نا وہ کمیونٹی سے ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کریں, اور کسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں, تو آپ ایک رول ماڈل بھی بن سکتے ہیں لوگوں کے لیے. لوگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس میں آپ کو ایک انسپریشن ملتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی اینڈ ان دا سوسائٹی. اچھا, ابھی اس کنٹری کے اندر ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ رہتے ہیں, میرا خیال 140 یا 180 کے قریب ڈفرینٹ نیشنلٹیز آر ریسائڈنگ ان دس کنٹری. آپ کے مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جب آپ ایک ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمیونٹی کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ادروائز ہوتا گیا کہ جو سنتے آ رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ سنتے ہیں کہ بچے باہر گئے, خراب ہو گئے, بگڑ گئے, پڑھ نہیں پائے, نشوں پہ لگ گئے. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بڑی کامن آپ کو سننے میں ملتی ہیں. لیکن یہاں جب دیکھتے ہیں, میرا اپنا بھی بھائی یہاں پہ رہتا ہے, جب یہاں پہ ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑے ویل اسٹرکچرڈ ہیں, ہر چیز صحیح ہے, بچے ان کے پڑھ بھی رہے ہیں, بلکہ ان کا یہاں کا جو نظام مجھے لگا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں یا کچھ حقیقتیں بھی ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک منسٹر آف جسٹس ہوا کرتے تھے, بڑی خوبصورت بات وہ کیا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اچکا ہوتا ہے, وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو, اور جو صحیح بندہ ہے وہ صحیح بندہ ہے, وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا. ٹھیک ہے, تو آپ نے تقسیم کرنی ہے, اگر تفریق کرنی ہے, تمیز کرنی ہے, تو وہ اچکوں میں اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں کرنی ہے. پاکستانیوں میں اور عربوں میں اور نارویجنس میں یہ تفریق نہیں کرنا. تفریق کرنی ہے تو ان لوگوں میں کریں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ لوگ ہیں یہ معاشرے کو نقصان پہنچانا. بالکل صحیح ہے. اچھا, بچوں کے اوپر جو ہے نا, میں جب سے آیا ہوں یہاں پہ 4-5 دن ہو گئے ہیں, تو بچوں کے رائٹس کے اوپر جو ہے نا ہر طرف سے سننے کو ملتا ہے جی بچوں کے رائٹس جو سب سے زیادہ ہے یہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بچے کو اتنا زیادہ اوور پروٹیکٹڈ کرتی ہے یہاں کی جو پالیسیز ہیں, تو کہیں نہ کہیں بچہ بہت زیادہ پیمپر نہیں ہو جاتا؟ کل کو ہم نے جا کے بہت ٹف معاشرے کے اندر اس بچے کو پرورش کروانی ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار کٹ شوٹ کا تھوڑا بہت ہونا چاہیے یہاں پہ بھی ایلیمنٹ, الاؤ کر دیں ہفتے میں کبھی کٹ لگا لو یار. دیکھیے, ایویڈنس بیسڈ جو معاملات کا حل ہوتا ہے نا, وہ عام طور پہ وہی راستہ درست ہوتا ہے. آپ ثبوت سے ثابت کریں, دلیل سے ثابت کریں کہ ہم نے جی یہ پودا لگایا تھا, اس کو یہ کھاد دی تھی, یہ پانی دیا تھا, دیکھیں یہ بن گیا. ٹھیک ہے, یا آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ پودا لگایا تھا, یہ پانی دیا تھا, یہ کھاد لگائی تھی, دیکھیں یہ خراب ہو گیا. تو نارویجن معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے
ایسے ممالک میں جہاں کہ وہ کیا اس کو کس طرح اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ رہنے کے لیے سب سے بہترین ممالک ٹاپ 10 کے میں آیا ابھی ٹاپ دوبارہ 10 میں ہم پچھلے 10 سال سے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اگر اس ملک کے اگر جس طریقے سے ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اگر وہ غلط ہوتے تو ہم ان ٹاپ 10 میں نہ آتے. بالکل صحیح ہے. بالکل. تو اگر ہم اس میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی کم از کم ہمارا بچوں کو کی تربیت کرنے کا ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ درست ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ سر بتائیے گا لاسٹ میں بس اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست کو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہر طرف دگڑ مگڑ چل رہی ہے. ہر بندہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ پاکستان کو آج تک لیڈر نہیں ملا. ہر سیاسی پارٹی کو اپنا لیڈر ضرور مل گیا, چاہے وہ خان صاحب ہوں, چاہے وہ میاں صاحب ہوں, یا غداری صاحب ہوں, سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کے لیڈر تو مل گئے. لیکن انفارچونیٹلی اس خوبصورت خطے کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمت دی ہے, 22-25 کروڑ عوام ہے, بھیڑ بکریوں والا اس وقت جو ہے نا نظام چل رہا ہے. آپ نے آتے ہی مجھے پوچھا نا پاکستان کیسا چل رہا ہے, تو وہاں دل دکھتا ہے. اور یہ دل بھی صرف ان چند لوگوں کا دکھتا ہے جو یا اوورسیز رہتے ہیں یا اوورسیز سے ان کا کوئی تعلق ہے. ادروائز وہاں والی عوام تو ادھر وہ تو اس وقت جو نظام چل رہا ہے نا وہاں پہ, وہ کہتے ہیں نا آگ لگی ہے بستی میں ہم ہیں مستی میں, تو وہاں یہ چل رہا ہے. تو آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کو؟ دیکھو پاکستان کے بارے میں جب سوچتے ہیں اور اکثر سوچتے ہیں, ہم اکثر سوچتے ہیں تو اب یہ حال ہے کہ, اور یہ کوئی صرف وہ لفاظی نہیں ہے, اب یہ حال ہے کہ دل جو ہے وہ لہو کے آنسو جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ لہو کے آنسو جو ہے وہ روتی ہے. صحیح. وہ ملک میرا جو کبھی جس میں محبت ہوا کرتی تھی, میری 61 کی پیدائش ہے, اور مجھے یاد ہے جن نوجوانوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ہم پڑھے لکھے, ان میں شیعہ بھی ہوتے تھے, وہابی بھی ہوتے تھے, عیسائی بھی ہوتے تھے, پتہ نہیں کون کون ہوتے تھے. ہماری ماں سب کے لیے روٹی بناتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ہم ان کے گھر جاتے تھے تو ان کی ماں ہم سب کے لیے بناتی تھی. کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ مطلب ہے کہ شیعوں کے سنیوں کے کون. بالکل ٹرو. ٹھیک ہے. عام مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا اوسط درجے کے لوگ تھے, کوئی گاڑیاں نہیں تھی, کوئی مطلب ہے کہ کاریں نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, لیکن سکون تھا, احترام تھا, عزت تھی, سلسلے چل رہے تھے. اب جو ہے 70% تک لوگ جو ہیں پاکستان کے غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. $2 اور 50% کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اپنے منسٹریز کے جو یہ فیکٹس ہیں کہ وہ $1 سے نیچے وہ رہ رہے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ لوگ رات کو گھر آتے ہیں تو ان کے پاس کھانے کا جو ہے نا وہ کتنی آبادی 22 کروڑ چلے, 11 کروڑ کے لوگ جو ہیں 11 کروڑ لوگ جو ہیں وہ رات کو روٹی نہیں کھاتے طریقے سے. اس پہ تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا, یہ کیا گیا ہے. جی بالکل, یہ کیا گیا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو یہ علم بھی ہے کہ انہوں نے کیا. ہاں بالکل ہے, بالکل ہے. اب یہ ہے کہ جن کو علم بھی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور پھر بھی نہیں اس سے باز آ رہے اور اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کو اس دن سے خوف آنا چاہیے جو اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور کم از کم اس دنیا میں آئے گا. بالکل ایسے ہی. تو سر اس کے لیے کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ایک یہاں کی بھی سیاست کا حصہ ہیں, بیک ہوم بھی دیکھتے ہیں چیزیں. مجھے لگتا ہے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. کیا ان کو یہ گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ کیا عرب گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ چائنا گولڈن سپون کے ساتھ تھا؟ نہیں, انہوں نے بھی محنت کی ہے نا, ایک ڈائریکشن لی ہے. تو کیوں نہیں لے سکتے سر ہم؟ وہ اقبال کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. کیا بات ہے. ہوس جو ہے نا وہ سینے میں اس طرح داخل ہوتی ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. بھائی عزت جو ہے وہ کیا, پھر ایک جگہ پہ اقبال کہتے ہیں کہ کسی نہیں ہے تمنا سروری, لیکن سروری ماننا چاہیے. عزت جو ہے وہ انسان کی ایک اس کے اندر ایک خواہش ہے, اللہ نے پیدا کی ہے. یہ جائز ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میری عزت ہو, کوئی بندہ میرا احترام کرے, کوئی میری, لیکن اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کو اس سے آگے اگر جاتے ہیں جو ضرورت ہے آپ کی تو پھر وہ ہوس ہے. آپ کو جائز تنخواہ ملنی چاہیے, آپ کو آپ کے گھر میں باعزت روٹی ملنی چاہیے, آپ کے سر پہ باعزت چھت ہونی چاہیے,
اس کے بعد جو ہے وہ ماؤ نے ایک دفعہ بات کی. ماؤ کے روایت یہ ہے کہ جوتے ٹوٹے ہوئے تھے اور انہی سے چل رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ جو ہے وہ چیئرمین ماؤ جو ہے وہ جوتے خرید لے, نئے اچھے جوتے پہن لے. تو چیئرمین ماؤ نے کہا کہ جب اس ملک کے ہر چینی کو نئے جوتے ملیں گے تو ماؤ اس دن نئے جوتے پہنیں گے. کیا بات ہے. تو جب اس ملک میں لوگوں کو رزق نہیں ملتا, ایک طرف 11 کروڑ لوگ جو ہیں رات کو روٹی نہیں کھا کے ان کو ملتی, تو آپ کی جو کاریں ہیں, آپ کی جو پیٹرول ہے, آپ کی جو مراعات ہیں, آپ کی جو مالی ہیں, آپ کی جو باورچی ہیں, آپ کی جو ڈرائیورز ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یہ ان لوگوں کا پیٹ کاٹ کے آپ کو دیے گئے ہیں جن کو رات کو روٹی نہیں ملتی. آپ کو قطعاً نہیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے کمائے ہیں. آپ نے کہیں سے نہیں کمائے, یہ ان لوگوں کا رزق کاٹا ہے آپ نے. اور میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ بھائی جو لوگ جن لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جو یہ کہانیاں سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا, کیوں نہیں ان کو نظر آتا یہ 11 کروڑ لوگ رات کو بھوکے سوتے؟ نظر کیوں نہیں آتا آپ کو؟ ایسے ہی ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن وہ بات وہی اقبال والی کہ یہ ہوس جو ہے نا وہ آپ کو پاگل بنا دیتی ہے, وہ آپ کو چکر میں دے دیتی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ کی کہ آپ کے سر پہ چھت ہو, آپ کو تحفظ ہو, آپ کے بچے اسکول جاتے ہوں, آپ کے جسم پہ مناسب لباس ہو. اس سے زیادہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ آپ کا حق ہے. لاسٹ چیز سر یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایسے پاکستانی کمیونٹی کوئی ایسا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے, یا کوئی بیک ہوم ان کے لیے کوئی ایسی سپورٹ یا کوئی پیج ایسا فیس بک کا یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی ایسا چینل آپ کا ہو جہاں پہ جو آنے والے نئے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی انفارمیشن موجود ہو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دکھتی رہ گئی. ایک ہمارا جو ہے نا وہ سیاد ابا ہے. میری اطلاع کے مطابق ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ جو نئے نوجوان لوگ آ رہے ہیں تعلیم کے سلسلے میں آ رہے ہیں. اب میری عمر تو مطلب ہے کہ اتنی ہوگی, میں تو میں پچھلی جنریشن سے ہوں. یہ جو نئے نوجوان آ رہے ہیں جو آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ انہوں نے اپنا کوئی ایسا سلسلہ بنایا ہو کہ ان جیسے نوجوان جب آتے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے کا وہ طریقہ ہے. کیونکہ ناروے آنے کے 2 طریقے ہیں, 3 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے, اس میں ایک خاص عمر کے, خاص مینٹیلٹی کے, خاص سوچ کے, خاص ایٹیٹیوڈ کے لوگ آتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں نا. وہ 20 25 24 26 کے نوجوان ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ناروے میں آئے, آپ کی شادی ہوگی مثال, اب وہ بہت کم ہو گیا, لیکن وہ آئے تو اس میں آپ کی فیملی آپ کو ریسیو کر لیتی ہے, تو اس میں آپ کو ابزارب کر لیتی ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا طریقہ جو ناروے میں پاکستانیوں کے لیے ممکن نہیں ہے, وہ ہے آپ جو ہے نا ملک میں آ کے سیاسی پناہ حاصل کریں. تو اس کے لیے پھر اور طرح کے حکومت جو ہے وہ ریاست نے سلسلے بنائے ہوئے, اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو معلومات دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسائلم کے علاوہ ایک لاسٹ اور بھی میرے نالج کے مطابق ہے کہ ابھی یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو ابھی کتنا یہ یہاں پہ پاپولر ہے یا نہیں ہے, وہ ہے آپ کا جابس وغیرہ کا, کہ آپ آن لائن جاب وہیں سے اپلائی کریں پاکستان سے بیٹھ کے, لکی نا اف یو گیٹ دی جاب تو آپ آ سکتے ہیں. نہیں, یہ نیا نہیں ہے, یہ سب بہت پرانا سلسلہ ہے اور یہ سب سے جو ہے سیکیور سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے 5000 جو ہے نا سال کے ہم ویزا جو ہے نا وہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اسکلڈ ہوں اور جن کی ضرورت ہو ناروے میں. صحیح, بالکل صحیح. تو وہ آپ اپلائی کریں اور آپ کو وہ مل جائے, تو دیٹ از دا موسٹ سیکیور وے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر, بہت مزہ آیا. کویسچنس بہت سارے ہیں کیونکہ ٹائم کی بھی ابھی قلت ہے اور آپ نے بھی جانا بھی ہے. آپ کو بہت شکریہ. ایک چیز کی میں تعریف یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا. جی, کمال کی اردو ہے ماشاء اللہ آپ کی. اتنے سال یہاں رہنے کے باوجود آپ کا وہ ایکسنٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ جو ایک مکس ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے, ایون جتنے بھی باہر کی کنٹریز ہیں سب میں وہ مکس ہوتا ہے. اتنی خالص پیور اردو کا ایکسنٹ جو ہے, میں میرا خیال ہے 50+ گیسٹ کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں پاکستان میں بھی, اتنا مزیدار ایکسنٹ مجھے نہیں ملا اردو کا وہاں پہ. بڑی محبت آپ کی. یہ ہمارے والد صاحب تھے, انہوں نے ہمیں عربی سکھائی تھی, تو اس عربی سے جو ہے وہ عربی نہیں لیکن پڑھنا عربی سکھایا. تو ناظرہ عربی پڑھاتے تھے تو انہوں نے پڑھایا. اس کے بعد ہمارے استاد ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, زندہ ہیں تو اس دنیا میں خوش رکھے, چلے گئے ہیں تو
उनकी रूह को खुश रखे जी, उनकी उनकी बहुत मेहरबानी शुक्रिया सर, बड़ी बहुत मजा मोहब्बत आया आपकी, सर, थैंक यू बहुत सो वेरी शुक्रिया, मच जी। अल्लाह खुश रखे। आई होप जी ये एक हाइब्रिड पॉडकास्ट का सेशन था, ये आप लोगों को भी पसंद आएगा। नॉर्वे में आए हुए थे तो मैंने कहा यार जहाँ व्लॉग बन रहे हैं तो ये पॉडकास्ट का सेशन भी होना चाहिए, और अख्तर साहब जैसे लोग जो यहाँ पे रह के भी इतनी खालिस नीयत के साथ इस कम्युनिटी के ऊपर अपना टाइम लगा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, सिर्फ हमें मौके चाहिए। हमें अगर मौके वहां पे मिले तो ऐसे जिंदा दिल लोग वहां पे भी मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ नीयतों का फर्क है, नीयतें सही हो जाए, सिस्टम सपोर्ट करे तो हम भी नॉर्वे बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को इस तरह साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।